لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرات میں سے ایک انہوں نے سوال کی ہیں کہ کیا ہم سے منافقت کرنے والے، حق کھانے والے، ناجائز گالیاں دینے والے، تانا دینے والے، غریبی کا مذاق اڑانے والے، گھمنڈ دکھانے والے، کسی مظلوم سے غلامی کروا کر اس کے برے وقت میں دور رہنے والے، لالچی اور الزام لگانے والے، ایسے خود غرض لوگوں کو بد دعا دینا جائز ہے؟ ہر نماز میں بد دعا کر سکتے ہیں؟ بتا دیں آپ۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ہے جن سے یہ بہت دکھی ہیں، جنہوں نے ان کو بہت پریشان کیا ہے اور تانے دیے ہیں اور ہر طرح سے ان پر ظلم کیے ہیں، یہ ان کے کہنے کے مطابق، تو یہ اپنے ایسے شخص کے لیے، ایسے بندے کے لیے جنہوں نے ان پر طرح طرح سے ظلم کیا، تانے دیا، مذاق اڑائی، پریشان کیا اور برے وقت میں ساتھ چھوڑا اور خدمتیں لی، نوکری کرائی، غلامی کرائی، اس کے بعد چھوڑ دیا، تو کیا ایسے شخص کے لیے یہ بد دعا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ہر نماز کے بعد؟ تو بد دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرنا کیسا ہے؟ اس تعلق سے میں انشاءاللہ شریعت اس کے بارے میں جو کہتی ہے میں واضح کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ کم و بیش 1200 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کچھ لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے۔ دریائے دجلہ ایک دریا ہے، سمندر ہے۔ اس دریائے دجلہ کے کنارے معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروپ ڈانس پارٹی اور شراب نوشی وغیرہ میں مصروف تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یہ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے عرض کی، دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو غرق کر دے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو غرق کر دے۔ غرق مطلب ڈبا دے سمندر میں، کہ سمندر کے کنارے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ جب لوگوں نے ایسا کہا تو بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا، یا اللہ، جس طرح یہ اس جہان میں عیش اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگلے جہان یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش نصیب فرما۔ اب یہ بد دعا تو تھی نہیں، یہ تو دعا ہو گئی کہ مولا جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں، بھلے ناجائز طریقے سے خوشی منا رہے ہیں، مولا ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ یہ دعا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ حضور، آپ نے جو دعا کی ہے اس میں کیا راز ہے؟ یہ تو آپ نے اچھی دعا کر دی، بد دعا تو کی نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو بزرگ نے فرمایا، جس سے دعا کی ہے وہ اس راز کو جانتا ہے۔ میں نے جس خدا سے دعا کیا ہے وہ میرا خدا اس راز کو جانتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ جو سارے نوجوان تھے جو شراب میں مبتلا تھے، وہ سارے نوجوان کچھ ہی دیر میں ڈانس کے سارے آلات کو توڑ کر کے، شراب کی ساری محفل کو چھوڑ کر کے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے توبہ کر لیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہونے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی۔ یعنی اگر غرق ہونے کی دعا کرتے تو غرق ہو جاتے، بد دعا کرتے تو ان کا برا ہو سکتا تھا۔ ہم نے ان کی آخرت کی اچھائی کے لیے دعا کیا تو الحمدللہ وہ اچھے ہو گئے، اور یوں اچھے ہوئے کہ شراب چھوڑ کر کے وہ ہماری خدمت میں آ کر کے دیندار بن گئے، توبہ کر لیے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کے لیے بد دعا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے آخرت کی اچھائی کی دعا کریں، اور اچھائی کی دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے جب ان کی آخرت کی اچھائی مقدر ہو جائے گی تو وہ دنیا میں بھی اچھے ہو جائیں گے، اور جب دنیا میں اچھے ہو جائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کی جلد 1 کے صفحہ 242 میں لکھا ہے۔ اور سنیے، اس پہ کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دعا ہماری زندگی کی اہم عبادت اور اپنے رب کریم سے حاجتیں مانگنے کا آسان ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اچھا، ہم عموماً 2 قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، ایک وہ جس میں اپنے یا کسی اور کی بھلائی، خیر خواہی یا نفع شامل ہوتا ہے، جیسے یا اللہ مجھے نیک بنا دے، یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے بیٹے کو بیماری سے شفا دے، یا الہی ہمارا سارا قرضہ اتر جائے وغیرہ، یہ اچھی دعائیں ہیں۔
اور دوسری وہ دعا جو خود اپنے یا کسی اور کے خلاف مانگی جاتی ہے اسے بد دعا کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کرے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ایک روپے کا محتاج ہو جائے، اس کے گھر کو آگ لگ جائے، اس کا کاروبار برباد ہو جائے، یہ اندھا ہو جائے، اس کے بدن میں کیڑے پڑے وغیرہ. یہ دونوں قسم کی دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے. یعنی اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور غصہ میں آ کر ان سب کو کوستا رہتا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعا قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے، منع کیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، آقا کریم فرماتے تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے مال کو بد دعا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو، ایسی وہ گھڑی ہو. تو اپنے لیے بھی، اپنے اوپر، اپنی اولاد کے لیے، کچھ ماں باپ بھی ہوتے ہیں پریشان ہو کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی بد دعا کر لیتے ہیں، کچھ اپنے مال کے لیے بد دعا کر لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ مقبول گھڑی ہو اور آپ دعا کریں، دعا آپ کی قبول ہو جائے، تو ہو سکتا ہے آپ پھر بعد میں پچھتاوا میں پڑ جائیں. تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرغا تھا. رات کے وقت جب وہ اذان دیتا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے. ایک رات مرغ نے اذان نہ دی اور آپ نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے. صبح آپ کو اس معاملے کا بڑا صدمہ پہنچا. آپ نے کہا آج مرغ کو کیا ہو گیا، اللہ اس کی آواز ختم کر دے. بد دعا دے دی، اللہ اس مرغے کی آواز ختم کر دے، آج کیا ہوا تھا، کیوں اس نے آواز نہیں دی. چنانچہ اس کے بعد کبھی اس مرغ کی آواز نہیں سنی گئی. یعنی تابعی بزرگ نے جو بد دعا دی تھی، مقبول گھڑی تھی، وہ مقبول زبان تھی، بد دعا قبول ہو گئی اور مرغی کی آواز ہی بند، اس مرغے کی آواز ہی بند ہو گئی. آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا اب کسی کے لیے بد دعا مت کرنا. آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا اب کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنا کہ پتہ نہیں کس کی بد دعا کب قبول ہو جائے. یہ حلیت الاولیاء جلد 4 صفحہ نمبر 303 میں یہ بات لکھی ہے. تو اور آگے اس تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو درد پورا بدن محسوس کرتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بد دعا کرنے لگتا ہے؟ دیکھا جائے تو اس کا سبب غصہ، حسد، جیلسی، بغض و کینہ اور سامنے والے کا ظالم اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہو سکتا ہے. جی ہاں، مسلمان کے لیے بد دعا کرنا اس کی چند صورتیں ہیں. سنی مسلمان اگر کسی پر ظالم نہیں تو اس کے لیے بد دعا نہ چاہیے، بلکہ دعائے ہدایت کی جائے کہ جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے. اور اگر ظالم ہے اور مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہے تو اس پر بد دعا میں حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں. اگر کوئی ظالم ہے اور ایسا ظالم ہے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے تو اس پر بد دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، بد دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں. کسی مسلمان کو یہ بد دعا کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو آگ یا دوزخ میں داخل ہو، یہ نہیں دینا چاہیے کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے، منع کی گئی حدیث پاک میں. کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا خلق یعنی مخلوق کے حق میں مفید ہو تو ایسے شخص پر بد دعا درست ہے. اگر کوئی ظالم ہے اور اس ایسا ظالم ہے کہ اس کا ظلم ختم ہوتے دکھ نہیں رہا ہے اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو مسلمان سکون پالیں تو ایسے کے لیے بھی بد دعا کرنا درست ہے. ظالم کے خلاف دعا کرنے والا اپنا بدلہ لے لیتا ہے. چنانچہ سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من دعا علی من ظلمہ فقد انتصر. جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا. جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ اتنی ہی بد دعا دے جتنا اس نے ظلم کیا ہے، اس سے آگے مت بڑھے. اور اگر اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے اور درگزر یعنی معافی سے کام لے
تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت 20,000 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی نہ ہی پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ تسلی دینے آئے تو فرمایا میں نے اسے رسی کھولتے دیکھ لیا تھا۔ عرض کی گئی آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام یعنی نماز میں مصروف تھا۔ لوگ چور کے لیے بد دعا کرنے لگے تو فرمایا اسے بد دعا نہ دو اور اچھی بات کرو، کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں۔ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا چاہیے تو اس کے اہل خانہ کو اس میں شامل نہ کرے۔ اگر آپ ظالم کے خلاف بد دعا کر بھی رہے ہیں تو ان کے گھر والوں کو اس میں شامل نہ کریں۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے صرف انہی کے لیے بد دعا کریں، جب تک کہ وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ اگر گھر والے ان کے ظلم کے میں شریک ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی بد دعا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ظلم کرنے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا مقبول ہے اگرچہ وہ فاجر و فاسق کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا فجور تو اس کی اپنی جان پر ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی کنانہ کا ایک شخص زمانہ جاہلیت میں اپنے چچا کے بیٹے پر ظلم کرتا تھا۔ اس نے اسے اللہ اور اپنے رشتہ داری کے واسطے دیے، مگر وہ ظلم کرتا رہا۔ اس لڑکے نے حرم شریف میں داخل ہو کر دعا مانگی، اللہ میں تجھ سے ایک مجبور شخص کی طرح دعا کرتا ہوں کہ تو میرے چچا کے بیٹے کو ایسی بیماری میں مبتلا کر جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو اس کے چچا کا بیٹا پیٹ کی بیماری میں مبتلا تھا، اس کا پیٹ مشکیزے کی طرح پھول کر پھٹ گیا۔ اللہ کریم دعائے خیر کرنے اور لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہاں بد دعا کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے ہیں، ساری باتیں میں نے تفصیل سے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اللہ کریم تمام باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔